آیت نمبر 44 سورہ شورا پارہ نمبر 25۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ولی من بعدہ وتری الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الی مرد من سبیل۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ جن لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی، یعنی قرآن مجید جو سب سے اعلیٰ اور بہترین کتاب ہے، اور ان کی ہدایت کے لیے ایسا رسول بھیجا کہ جس کی سیرت اور کردار بہت نمایاں اور بلند ہے، اور ان کے سیرت اور کردار میں کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، اور اس رسول نے انہیں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے ذریعے ہدایت کے راستے کی طرف بلایا، اور پھر بھی ان لوگوں نے وہ ہدایت کا راستہ قبول نہ کیا، بلکہ ہدایت والے راستے کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پہلی سزا انہیں یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایمان لانے کی توفیق طلب کر لیتے ہیں۔ ایمان لانے کی جو توفیق ہے اس کو چھین لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ وہ بندہ باوجود کوشش کے ایمان نہیں لا سکتا، اور اس کی اللہ تعالیٰ صلاحیت ہی ختم کر دیتے ہیں، اور اسی کو کہا جاتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دینا۔ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، اور اس مہر سے مراد سیل ہے۔ جس طرح کوئی پارسل سیل کیا جاتا ہے یا کوئی بھی نئی چیز جو بنا کر اس کو سیل کر دیا جاتا ہے، سیل پہ، اور یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہاں اس کے اندر کوئی چیز نہ جا سکتی ہے نہ نکل سکتی ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے دلوں کو سیل کر دیتے ہیں، وہ توفیق ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں کہ دنیا میں ظاہر ہے ان کی توفیق ہی ختم ہو گئی، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو قیامت والے دن جب رب ذوالجلال کے دربار میں حاضر ہوں گے، اور وہاں پر جب عذاب کو دیکھ لیں گے سامنے، اور اپنی تباہی اور بربادی کے سارے اثرات ان کے سامنے ہوں گے، تو اس وقت پھر کہیں گے کہ کیا اب دنیا میں واپس دوبارہ جانے کے لیے کوئی راستہ ہے، کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ ہمیں دنیا میں ایک بار دوبارہ بھیج دیا جائے اور وہاں جا کر پھر ہم نیک اعمال کر کے واپس آئیں اور پھر ہمیں جنت مل جائے۔ اور وہ وعدہ کریں گے بڑے زور و شور کے ساتھ کہ ہم دنیا میں دوبارہ جائیں گے، وہاں کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، یا اللہ ہم مکمل آپ کی فرمانبرداری کریں گے، بس ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا کہ تمہیں اب دوبارہ دنیا میں بھیج دیجیے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ دنیا میں جو رہنا تھا وہ رہ لیا، اب دنیا کی زندگی ختم ہے، اب تمہارے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ یہاں ہی ہوگا۔ بس دنیا میں ایک ہی مرتبہ مہلت دی گئی ہے، اور وہ ہے ایمان بالغیب۔ اب تو تم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اب تو ایمان بالغیب نہ رہا، اب تو تمہیں دنیا میں بھیجنے کا فائدہ ہی نہیں۔ لیکن وہ اتنے بدبخت ہیں، دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انہیں دنیا میں بھیج بھی دیا جاتا ہے، بھیج بھی دیا جائے، تو پھر بھی آ کے وہ نافرمانی کریں گے، وہی پہلے راستے پہ چلیں گے، دوبارہ صحیح راستے پہ نہیں چلیں گے۔ لیکن یہاں فرمایا کہ پھر ان کے سامنے، ان کو جب آگ پہ پیش کیا جائے گا، جہنم کے بالکل سامنے لے جایا جائے گا، تو اس وقت یعنی ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت کے مارے، اور وہ آنکھیں اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کوئی آدمی کسی غلط کاری میں پکڑا جائے تو بالکل اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، پھر وہ آنکھیں ملا کے بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، لوگ اس کو پکڑ کے کھینچتے ہیں، اس کو اوپر کرتے ہیں، لیکن پھر وہ نیچے ہو جاتا ہے، اور وہ اگر دیکھتا بھی ہے تو بڑی وہ نیچی نظروں سے دیکھے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا کہ وہ شرم کے مارے، اپنے گناہوں کی ذلت کی وجہ سے بالکل ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور اس طرح نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکیں گے۔
اور نیچی نظروں سے اس طرح دیکھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی التجائیں کریں گے، لیکن ان کی التجا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ سارا منظر دیکھ کر ایمان والے وہاں بول اٹھیں گے، وہ کہ جنہوں نے دنیا میں ایمان قبول کیا، نیک اعمال کیے، اور ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں کامیابی سے ہمکنار کیا ہوگا، تو وہ وہاں دیکھ کر بول اٹھیں گے کہ بھائی سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے عائزہ قارب کو، اپنے گھر والوں کو قیامت والے دن نقصان میں ڈال دیا۔ دنیا میں اگر کسی کا کوئی نقصان ہو گیا ہے، اپنا ذاتی مال کا، بچوں کا، کوئی بھی، وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے۔ فرمایا کہ سب سے بڑا خسارہ یہ ہے، نقصان یہ ہے کہ ایک انسان قیامت والے دن نقصان اٹھانے والا ہو جائے اور اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں ڈال دے، یعنی نہ خود اس نے اچھے کام کیے ہوں اور نہ گھر والوں کو ترغیب دی ہو۔ وجہ یہ کہ جو گھر والے ہیں، بچے ہیں، وہ بھی اس کے ماتحت ہیں۔ جس طرح اپنی ہدایت ضروری تھی، اسی طرح بچوں کے جو ہے ان کو بھی ہدایت کی طرف لانا، مائل کرنا، گھر والوں کو، یہ اس پر لازم اور فرض تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النار، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اپنی طاقت کے مطابق جو ہے نا وہ گھر میں کوشش اگر کرے گا تو وہ تو بری ہو جائے گا، لیکن اگر کوشش بھی نہیں کرے گا، گھر والے جہاں لگے ہیں بس یہ ان کی خواہشیں پوری کر رہا ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ اپنی نہ ان کی، تو اس وقت فرمایا کہ جب وہ انتہائی نقصان اٹھائیں گے، جہنم کی طرف جائیں گے، تو ایمان والے یہ دیکھ کر کہیں گے بھئی سب سے بڑا خسارہ تو یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں اور اللہ کے احکامات کو نہیں ماننے والے، اللہ کے احکامات کے خلاف بغاوت کرنے والے ہیں اور دنیا میں عام مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں، فرمایا وہ ظالم ہیں۔ اور ظالم جو خاص کر مشرک ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس سے مراد یہاں ہے ہی شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فی عذاب مقیم، دائمی عذاب میں ہوں گے۔ تو دائمی عذاب عام گناہوں کا نہیں ہوگا، وہ صرف شرک کا ہوگا۔ جو شرک کرنے والا ہے اس کے لیے کبھی جنت جو ہے وہ کھولی نہیں جائے گی، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ جو ظالم ہے یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، وہ ہمیشہ جہنم کے دائمی عذاب میں جلیں گے۔ اب ان آیات کا ترجمہ سن لیں۔ یہ آیت نمبر 44 سورہ شورى۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور وہ شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، یعنی اس کے ضلالت اور گمراہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق سلب کر کے اس پہ مہر جباریت لگا دے، تو فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ، پس کوئی نہیں ہوگا اس کا دوست، من بعد، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ جب اس کے دل پہ مہر لگا دے تو کوئی ایسا دوست، حمایتی، کوئی راہبر، کارساز جو کہ اس کو ہدایت کی طرف لے آیا، ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور آپ دیکھو گے ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب دیکھ لیں گے قیامت والے دن، تو یقولون، وہ کہیں گے، حال کیا ہے، اِلیٰ مَرَدٍ، واپس پلٹنے کی طرف، من سبیل، کوئی راستہ، کہ کیا دنیا میں دوبارہ واپس جانے کی طرف کوئی راستہ ہے، کوئی یہاں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں جو ہے وہ واپس بھیج دیا جائے، اچھے کام کر کے آئیں۔ وَتَرَاهُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں آپ ان کو دیکھیں گے کہ یُعْرَضُونَ، کہ جب ان کو پیش کیا جائے گا علیہ، اس عذاب پر، تو خاشعین، تو وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، من الذل، ذلت اور رسوائی کی وجہ سے، ینظرون، وہ دیکھ رہے ہوں گے، من طرف خفی، پوشیدہ اور نیچی نظروں سے، ان نظریں چھپا چھپا کے جو وہ دیکھ رہے ہوں گے، اور باقی جو ہے وہ ذلت کے اور رسوائی کی وجہ سے خاشعین، ان کی نظریں پست ہوں گی اور بالکل نیچے ہوں گی، دل ڈرے ہوئے ہوں گے۔ وقال الذین، اور یہ منظر دیکھ کر کہیں گے وہ لوگ، آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، کہ ان الخاسرین، کہ بے شک نقصان اٹھانے والے حقیقی، الذین، وہ ہیں، خسروا انفسہم، جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامت، قیامت کے دن، یعنی جو قیامت والا دن ہے نا جی، اس دن جس نے اپنے آپ کو اور بچوں کو کیا یعنی نقصان میں ڈالا، سب سے بڑا خسارہ نقصان تو یہ ہے۔ الا، خبردار، ان الظالمین، بے شک جو ظالم ہیں، فی عذاب مقیم، وہ ہوں گے دائمی عذاب میں، مقیم اقامت، ٹھہرنا، دائمی عذاب۔ اور پھر فرمایا وما کان، اور نہیں ہوگا، لہم، ان کے لیے، من اولیاء، کوئی دوست، حمایتی،
ینصرونہم جو ان کی مدد کرے من دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہ جمع ہوں گے اور جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، تو فرمایا کہ ان کا وہاں کوئی حمایتی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وہ جو دنیا میں جن کو وہ کارساز متصرف بنا بیٹھے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ قیامت والے دن یہ اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں گے، فرمایا وہ بھی انہیں نہیں بچائیں، کوئی بھی ان کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا وہاں پر، بالکل بھی۔ اللہ فرمایا وما کانا اور نہیں ہوگا لہم ان کے لیے من اولیاء کوئی حمایتی دوست، ینصرونہم جو کہ ان کی مدد کرے من دون اللہ اللہ کے سوا، کہ اللہ کے سوا جن جن کو انہوں نے جو ہے نا دنیا میں ضد و عناد کی وجہ سے اپنا سرپرست بنایا ہوا تھا، اپنا رہبر بنایا ہوا تھا، اپنا معبود سمجھتے تھے، فرمایا وہ ان کی مدد نہیں کریں گے وہاں پر۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، یعنی اس کے ضد و عناد کی وجہ سے جو گمراہی اس نے اختیار کی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسی گمراہی پہ اس کو پکا کر دے، ادھر آنے کی توفیق نہ دے، تو فرمایا فما لہو نہیں ہوگا اس کے لیے من سبیل کوئی راستہ، تو ان کی جان بچانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا، وہ جان بچا لیں آپ، بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ عذاب کے اندر جو ہے نا ان کو ڈال کر بند کر دیا جائے گا۔ استجیبوا لربکم، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استجیبوا لربکم کہ تم اپنے رب کا حکم مان لو، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے نا کہ آمینو ایمان لے آؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، قرآن کو مان لو، حق کو مان لو، یہ جو بات ہے رب ذوالجلال کی طرف سے، یہ جو حکم ہے اس کو مان لو۔ اگر نہیں مانو گے تو کسی حالت پہ اگر تمہاری موت آ گئی تو پھر قیامت میں جو ہے نا وہ واپسی کی تم بڑی جو ہے وہ یعنی کوشش کرو گے اور اس کے لیے بڑی التجائیں کرو گے، اور دوبارہ دنیا میں واپس آنے کے لیے کہ ہم وہاں جا کر ایمان قبول کریں گے، بہت کچھ تم کرو گے، لیکن فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں واپسی کا نہ موقع دیا جائے گا، اور نہ ہی جو اللہ کی طرف سے عذاب تمہارے لیے مقرر ہے، نہ ہی اس عذاب کو ٹالا جائے گا، اس عذاب کو ٹالا بھی نہیں جائے گا، اور تمہیں واپس آنے کا وہاں سے موقع بھی نہیں ملے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان وہاں سے بھاگ کر کسی ٹھکانے میں اور جگہ میں چلا جائے، تو فرمایا فما لکم من ملجأ، تمہارے لیے کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہوگی اس دن، ایسا بھی نہیں ہوگا کہ تم وہاں سے بھاگ کر کسی جگہ میں پناہ لے لو۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے نا، اگر کوئی انسان ایک ملک کا مجرم ہوتا ہے دوسرے ملک میں جا کے پناہ لیتے، کسی کو سیاسی پناہ مل جاتی ہے، کوئی چھپ جاتا ہے، کوئی کہاں، لیکن رب ذوالجلال سے تو کوئی چھپ بھی نہیں سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر میدان معاشر میں ایسا پکڑیں گے کہ وہاں پر ہلنے کی گنجائش نہیں ہوگی، کہیں بھاگنا اور چھپنا کہاں ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا وما لکم من نکیر، اور اسی طرح تمہارے لیے وہاں انکار کرنا بھی نہیں ہو سکتا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہاں تم انکار کر دو، جھوٹ بولو کہ جی ہم نے کیا ہی نہیں اور جان چھوٹ جائے، نہیں، پہلے انکار کریں گے، حالات کو دیکھ کر وہ کہیں گے چلو یار انکار کر لیتے ہیں شاید کہ جان چھوٹ جائے، لیکن جب وہ انکار کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ دنیا میں کرتے تھے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ان کے زبان تو بند کر دی جائے گی، اور اسی طرح فرمایا کہ ان کے پاؤں، ان کے ہاتھ، اور یہاں تک کہ ان کی کھال اور جسم کا ایک ایک حصہ وہ ان کے خلاف گواہی دے گا، اور وہ وہاں پر بڑے پریشان ہو کر اپنے جسم کے حصوں سے خود کہیں گے کہ لما شہدتم، کہ تم نے کیوں گواہی دی علینا ہمارے خلاف، تو وہ آگے سے جواب دیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ والیہ ترجعون، یہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 21، کہ وہ کہنا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، وہ اپنی کھالوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ تم نے کیوں آج ہمارے خلاف گواہی دی اور تم کس طرح بول پڑے، تو وہ کہیں گے جی اللہ تعالیٰ وہ ذات جس نے جو ہے قوت گویائی دی تھی ہر چیز کو، ہمیں بھی بولنے کی آج اللہ نے قوت دے دیا، آج ہم اس کے حکم سے بولے ہیں، لہٰذا اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا، تم اس کی مانتے، تم نے نہیں مانی، تو آج جو ہے نا تمہیں بالکل بھی جو ہے وہ چھوٹ نہیں ملے گی یہاں پہ، اور پھر وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے، جس جگہ پہ گناہ کیا ہے وہ بول جائیں گے، اللہ کہاں جائے گا انسان۔
اور ایک نکیر کا معنی ہوتا ہے اوپرا ہونا، بھینس بدل کر چھپ جانا۔ ایک یہ بھی ہے کہ مطلب وہاں پر ویسے بھی نہیں چھپ سکو گے، اور یہ بھی نہیں ہوگا کوئی آدمی اپنی وضع قطع تبدیل کر کے وہاں کہیں چھپ جائے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون چھپ سکتا ہے؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ پہ تو کوئی چیز مخفی پوشیدہ ہے ہی نہیں۔ دنیا کی پولیس سے چھپا جا سکتا ہے، دنیا کے قوانین سے چھپا جا سکتا ہے، لیکن رب کے وہاں حکم سے اور قوانین سے، اور رب کے جو وہاں پر مقرر کردہ فرشتے ہیں ان سے کوئی نہ بھاگ سکتا ہے نہ چھپ سکتا ہے۔ استجیبو، حکم مانو، لربکم، اپنے رب کا، من قبل، اس سے پہلے، این یاتیا، کہ آ جائے، یومن، وہ دن، لا مرد لہو، نہیں ہوگا ٹلنا اس کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، کہ اس دن کا جو ہے نا وہ ٹلنا اور پھرنا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا، یا اس دن میں اس شخص کے لیے بھی وہاں سے پھر کے واپس دنیا میں آنا یہ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ ما لکم، نہیں ہوگا، من ملجئین، کوئی جائے پناہ تمہارے لیے، یومئذ، اس دن، وما لکم، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے، من نکیر، کوئی انکار کرنا یا تمہیں بھینس بدل کر وہاں سے بھاگنا اور یہ کہنا کہ ہمیں کوئی پہچان نہ سکے، ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا سب کے سامنے پہچانے بھی جاؤ گے اور سب کے سامنے پکڑے جاؤ گے اور سب کے سامنے شدید عذاب دیا جائے گا، اس عذاب سے قطعی طور پہ تمہیں چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔